اگر حد میں ہے تو پھر وہ مفید ہے، لیکن حد سے آگے بڑھے گا تو پھر اسے مجرم کہا جائے گا۔ تو اسی آیت کے ذیل میں پروردگار نے جو فرمایا کہ جو دین کا اصول ہے اسی طریقے سے دین کا بھی حد ہے، اگر جو ہے اس حد سے آگے بڑھ جائے یعنی سرحد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اسے مجرم کہا جائے گا، اور اگر حد ہے جو سرحد ہے اگر اس سرحد میں ہے تو پھر اسے مجرم نہیں کہا جائے گا۔ تو بتا دیا کہ دیکھو ہر ایک کا سرحد ہے، حد ہے، اسی طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معصومین نے فرمایا کہ دیکھو جو ائمہ ہیں ان کا بھی ایک حد ہے، اگر جو ہے بندے کو خالق بنا دو گے اور خالق کو مخلوق بنا دو گے تو پھر یہ کیا ہے؟ جرم ہے، یعنی سرحد سے آگے بڑھ گیا سرحد سے۔ اور بہت سی احادیث ہے، امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو اگر انسان جو ہے ہمیں بندے کے حدود سے نکال دے یعنی سرحد سے آگے بڑھا دے تو پھر وہ مجرم ہوگا، یعنی ہر ایک کا جو ہے وہ سرحد ہے۔ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی شفاعت اہل بیت نہیں کریں گے کہ جو حد سے یعنی کسی اور سرحد میں داخل کر دے۔ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ رکھیں گے وہ 3 قسم کے افراد ہوں گے، ایک مومن، وہ حواریون ہے مومن، ایک جو ہے دشمن ہوگا اور وہ جو ہے یہودی ہیں، ایک وہ ہوں گے کہ تمہیں مانیں گے لیکن سرحد سے باہر، یعنی جناب عیسیٰ کو خدا مانیں گے۔ تو خدا مان رہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ جو ہے جرم ہے، یہ سرحد سے باہر آ گیا، حدود سے باہر آ گیا۔ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے، یا علی مثلک مثل مسیح، آپ کی مثال جو ہے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے امت میں تھی اسی طریقے سے آپ کی ہے۔ تو دیکھیں جناب عیسیٰ کو پروردگار نے جو نبوت دیا اسی طریقے سے پروردگار نے مولائے کائنات کو ہدایت عنایت کیا کہ لوگوں کی ہدایت کرے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی سرحد سے اگر تجاوز کر رہا ہے وہ جرم ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ کفر ہے، یہ عقیدے سے خلاف ہے۔ تو اب کیسے معلوم ہو؟ تو اب خود مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے بندگی کی حدودیت سے نہ نکالنا، بندگی کی حدودیت میں رکھنا، پھر اس کے بعد جو ہے جتنا چاہنا بات مت کرو، ایک صلوات پڑھو۔ جی اگر ایسے بھی ملائم ہو جائے ایک دوسرے کے لیے تو خطبہ جمعہ میں یہ جائز نہیں ہے، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے بندے کی حدودیت سے نہ نکالنا، اس کے بعد جو ہے جتنا دل چاہے ہمارے بارے میں فضائل بیان کرنا ہے۔ تو دیکھیں ایک یہ ہو گیا
کہ اگر انسان جو ہے سرحد سے آگے بڑھ گیا تو یہ بھی ظلم، یعنی جو مولا علی کا مرتبہ ہے اسے گھٹائے تو اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے بڑھا کر رب بنا دے تو اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، ہے نا۔ اگر گھٹا رہا ہے تو بھی جرم ہے، اور اگر بڑھا دے تو مولا علی نے فرمایا کہ تم جو بڑھا رہے ہو تو ہمارے مرتبے کو بڑھا نہیں رہے ہو، گھٹا رہے ہو، ہے نا، گھٹا رہے ہو۔ اس لیے کہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عبودیت، بندگی ہے۔ دیکھیں آپ قرآن مجید میں جو معراج کے سلسلے سے ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ اللیل، تو یہاں جو ہے کیا ہے؟ پروردگار نے نبی نہیں کہا، پروردگار نے جو ہے وہ رسول نہیں کہا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ عبد کا کمال ہے، عبد کا کمال ہے، عبد کا ہے۔ دیکھیں رسالت اور نبوت جو ہے یہ عہدہ ہے، یہ جو ہے مرتبہ ہے، لیکن عبودیت کا کمال ہے کہ پروردگار نے جو ذکر کیا ہے تو وہ عبد کا ذکر کیا ہے۔ اب ملتا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسماعیل بن عبدالعزیز۔ ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا ان سے کہ ہمارے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ، تو اب دل میں سوچنے لگے یہ تو امام ہے، انہیں کیا ضرورت ہے وضو کرنے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کا، یہ تو امام ہے، ان کا مرتبہ ہے، لہذا نماز کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا، دل میں سوچا، اب اس امام نے محسوس کیا تو امام نے ایک فکرہ کہا، ایک جملہ کہا، یعنی جو اس کے اندر فکر تھی، امام نے کہا اسماعیل دیکھو، اگر عمارت یعنی بلڈنگ جو ہے بہت بلند ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین بوس ہو جائے گی، گر جائے گا۔ یعنی ایک جملے سے صرف امام نے یہ کہہ کے ان کے دل میں، ان کے ذہن میں جو باتیں تھی، جو نظریہ تھا، ایک جملے سے امام نے اس نظریے کو ختم کر دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، بے شک ہمارا جو رشتہ ہے، یعنی پروردگار سے جو قریب ہیں، رسول کے نواسے ہیں، تمام جو ہے مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھنا کہ عبودیت جو ہے یہ بہت بڑا ایک مقام ہے۔ اور خود چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جناب کمال تھے، ان سے بھی ذکر کیا، کہا کہ دیکھو ہمارا رشتہ جو اللہ سے ہے، یعنی ادھر سے لا کر ہم لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ کہا دیکھو ہم اللہ کے نائب ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ نیابت بھی جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور روز اول پروردگار نے ذکر کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک نائب، خلیفہ نائب جو ہے اس زمین پہ بنانے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیابت کا پہلے ہی ذکر کر دیا، تو اب جو ہے اگر نیابت سے رشتہ اور عقیدہ ہے تو پھر یہی عقیدہ جو ہے صحیح عقیدہ کہا جائے گا۔ تو امام معصومین علیہ السلام نے جو ذکر کیا کہ ہمارا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور عبودیت کا ہے، اور سب سے کمال جو ہے اسی عبودیت میں ہے، لہٰذا نہ ہمارے مرتبے کو گھٹاؤ، جو گھٹائے گا اور جو بڑھائے گا تو کیا کہتے ہیں؟ غلو، ہے نا، غلو کر دینا، غلو یعنی بڑھا دیا اگر تو اسے غلو، لا تغلبو ذکر کیا نا، لا تغلبو تو بڑھا دیا، تو اس نے بھی جو ہے ہمارے مرتبے کو گھٹایا، جو گھٹا دیا تو وہ تو ہے ہی ہے، لہٰذا جو ہے یہ دونوں جو ہے جرم ہے ہمارے، یعنی عقیدہ حق کے خلاف ہے، عقیدہ حق کے خلاف ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ پھر
وہ انسان جو ہے نجات نہیں پا سکتا۔ لہذا پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ الموجود کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي القديم غافر قابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبق ورحمته والستين يدين رحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون أصلا السيئة لم يجاز بها، سبحان نشهد لا إله إلا هو العطوف ولا العباد بجوده ولا مذهب علمه، ونشهد أن محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعزة رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حب الله يحب الحسين۔ حضرات محترم، یہ ایام اور جو امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے قریب ہو رہے ہیں، یہ زیارت کے ایام اور بہت سے عاشقان امام حسین علیہ السلام وہ زیارت کے لیے سفر کر چکے ہیں اور نجف سے کربلا ہے، رواں دوا ہے۔ پروردگار جو ہے جتنے بھی زائرین ہیں اللہ کے حفظ و امان میں ہو، اور جو زیارت کر چکے ہیں روزہ اربعین یا ابھی تک نہیں کیے ہیں، پروردگار جو ہے جو شوق زیارت رکھتے ہیں، پروردگار جو ہے انہیں توفیق دے اور راہ کو ہموار کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ عشق حسینی کا قافلہ رواں دوا ہے، اور زائرین یہ بتاتے ہیں کہ مولا جس طریقے سے آپ نے باطل کو رون دیا، ظلم کے خلاف آواز بلند کیا، اسی طریقے سے مولا ہم بھی جو ہے یعنی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے پڑھ دیجیے سلام۔ اسی طریقے سے حق پہ جو عمل کریں گے، ظالم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انی احب الصلاۃ، یعنی مولا جو آپ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی پسند ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے نماز کے عاشق ہیں، تو امام بھی آواز دیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم نماز کے عاشق ہیں تو تم بھی نماز کے عاشق ہو۔ ہم جو ہے چلتے ہوئے تیروں میں ہم نے نماز پڑھی، تو تم جو ہے بڑے اطمینان اور سکون سے ہو، تو کیا تم جو ہے نماز کے عاشق ہو؟ ہمیں جو ہے
نماز کا وقت ہمارے اصحاب نے نماز کے وقت کو یاد دلایا کہ تمہیں بھی نماز کا وقت یاد ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو پسند ہے اور ہمیں وہ پسند نہیں ہے، اس سے امام اللہ سے قریب ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ عمل انجام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہے. تو بہرحال ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہے. لیکن اب یہ بھی نہ سوچ لے کہ ہم ظاہر ہیں لہذا بس سب جو ہے ہمارا ہی احترام کرے. ظاہر کا مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن زیارت کرنے کے بعد جو ہے اس پیغام کو پہنچائے. بہت بڑا تغمہ ہے ایک سمجھ لیجیے ہمیں کہ ظاہر امام حسین کہا جاتا ہے. تو پھر جو ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہو، یعنی ایسی بات کرے کہ معرفت میں اضافہ ہو یا شوق زیارت پیدا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے اس پیغام کو نشر کر رہا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے. اور دیکھیں جو بھی عاشق حسین ہے اس راہ میں دشواریاں ہوتی ہیں، اس راہ میں جو ہے شہادت ہوتی ہے. سمجھے شہادت کا باب جو ہے وہ دروازہ بند نہیں ہے. اگر آپ غور کریں ایک واقعہ ذکر کر دیں کہ دیکھیں آج بھی جو ہے یہ شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور انسان جو ہے اگر غور کرے کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ملتا ہے. دیکھیں جب ایران اور عراق کا جو جنگ تھا، جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی اور 16 سال کے بعد مصالحت ہو گئی، صلح ہو گیا ایران اور عراق میں. تب یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی ادھر کے اسیر ہیں، جو ادھر کے شہید ہیں، انہیں جو ہے واپس کر دیا جائے. بہرحال معاہدہ میں یہ تھا ایران کے جو بعض شہید ہیں یا اسیر ہیں انہیں جو ہے ہمیں واپس کر دیا جائے. تو انہی میں سے ایک نام تھا محمد رضا شفیعی. یہ عراق نے انہیں جو ہے گرفتار کر لیا، کچھ دن اسیر کر لیا، اور اس کے بعد یہ شہید ہو گئے اور وہیں پہ دفن کر دیا. تو ایران نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے ان کا جنازہ واپس کیا جائے. معاہدہ ہو گیا تھا جب صلح ہو گئی 16 سال کے بعد. اب جو ہے یہ حکم ہوا کہ ان کے جنازے کو نکالا جائے. اب جب محمد رضا شفیعی کے جنازے کو نکالا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے کہ جنازہ جو ہے وہ صحیح و سالم ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا. اب لوگوں نے صدام کو بتایا. اب اس نے کہا کہ اگر ایسے ہی واپس کر دیا جائے تو حقانیت اور واضح ہو جائے گی. لہذا حکم دیا کہ اس جنازے کو 2-3 ماہ دھوپ میں رکھا جائے تاکہ پہچان میں نہ آئے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوا. پھر کیمیکل وغیرہ دوا وغیرہ اس پہ ڈالا لیکن وہ بھی اثر نہیں کیا. خاص مخصوص پاؤڈر وغیرہ ڈالا کہ ہڈی وغیرہ گل جائے، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب مجبور ہو گیا، اب حکم دیا کہ یہ جنازہ جو ہے بھیج دیا جائے. اب بہرحال اس وقت جو ہے ویڈیو وغیرہ بھی بنایا گیا، نشر بھی کیا گیا، لوگوں نے دیکھا بھی. اب جو ہے جنازہ آیا، صحیح اور سالم تھا. اور اس جنازے کو جو زیارت پہ گئے ہوں گے، قم میں ہے نا گلزار شہداء، قم میں ہے، وہاں جو ہے صرف شہداء کا جنازہ ہے، گلزار شہداء قم میں ہے. بہت سے لوگوں نے زیارت کی ہے، وہیں پہ ان کی قبر ہے. محمد رضا شفیعی کی قبر گلزار شہداء قم میں ہے. تو بعد تشریح جنازہ ہونے لگا، سب کو معلوم ہو گیا. ایک شخص نے، اس کا نام تھا حسین کانجی،
ان کے دوست تھے، ان کی ماں سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جنازہ جو ہے وہ صحیح سالم ہے، جسم جو ہے کوئی خراش نہیں، مثلا جو ہے کفن بھی میلا نہیں ہوا؟ تو ماں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت خدا رسید تھا، دیندار تھا، نماز کا پابند تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اور بھی جو شہید ہوئے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں، ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی، ایک چیز یہ کہ یہ نماز شب کے پابند تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور روز جمعہ غسل کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز جو اہم چیز ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ جب زیارت عاشورہ پڑھا جاتا تھا، مصائب جو ہے سید الشہداء کا بیان ہوتا تھا، تو سب روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو رومال میں پوچھتے تھے، لیکن یہ اپنے آنسوؤں کو ہاتھوں میں پوچھ کر اپنے بدن پہ جو ہے وہ ملتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے بتایا کہ اور جو شہید ہوئے ہیں اور جو یہ شہید ہوئے ہیں، اس میں جو ہے یہ فرق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو آنسو بہائے، اسی لیے روایات میں یہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے غم حسین میں اگر جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہا دے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ کیا بعض ہوتے ہیں نا، بعض یہ بعض کہتے بھی ہیں کہ جنت بٹ رہی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا، اسی فکر کا ایک شخص نے سوال کیا علامہ طباطبائی سے کہ آگا یہ کیسے ہو جائے گا کہ آنسو نکل گیا اور جنت میں چلا جائے گا؟ کہا کہ پروردگار جو ہے اگر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو پروردگار تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر اس بارے میں تم تعجب نہ کرو، اس لیے کہ خدا ہے، خدا جب تمام گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر امام حسین کے غم میں آنسو نکل جائے، پروردگار جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے تو پھر یہ تعجب کا مقام نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے جتنی معرفت بڑھاتا جائے گا اس کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کا یقین جو ہے مستحکم ہوگا، کامل ایمان ہوگا، اور جب کامل ایمان ہو اور یقین مستحکم ہو تو پھر انسان جو ہے ہر اس عمل کو انجام دیتا ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين مرضى خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا ساري مجد الطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما عند ولا تفعل بنا ما نحن وعلى وجال محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إلا الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما. کریم پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار علی بن ابی طالب کی طیب طاہرہ کے صدقے میں جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفا کامل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جميع العالمین عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جو زائرین جو زائرین زیارت ہے یا جو سفر ہے پروردگار ان کو تمام عارضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا